الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان گرامی آئیے ہمارا سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و پاک کا نذرانہ پیش کریں پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم ومع العلم والکرم وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ جس طریقے سے لوگوں نے حضور سرکار غوث اعظم کی محبت میں جو تعاون کیا تھا، لیکن اس سے بہتر تعاون جب ہوتا جب اس مجلس میں آ کر بیٹھتے اور ان کا ذکر سنتے۔ عزیزان گرامی، لیکن آج ہم کم ہی صحیح، کیا ہم نے وہ جنگ بدر کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ جنگ بدر میں 313 تھے اور 1000 مشرکین لشکر کے لیے شکست دی؟ تو آج بھی ہمارا ایمان زندہ ہے اور شاعر کہتا ہے کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ آپ ہی فیصلہ کیجئے نا کہ آپ ہی فیصلہ کیجئے نا، کون جنت کا حقدار ہے، کہ آپ ہی فیصلہ کیجئے نا، آپ ہی فیصلہ کیجئے نا، کون جنت کا حقدار ہے، کون جنت کا حقدار ہے۔ عزیزان گرامی، شاعر کہتا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عزیزان گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قرآن مقدس کے اندر آیت کریمہ میں آیت کریمہ نازل فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہوتا ہے نہ کچھ غم۔ اللہ کے ولیوں کے لیے نہ کچھ خوف ہوتا ہے نہ کچھ غم، سوائے اللہ کے وہ کسی سے نہ ڈرا کرتے، اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرا کرتے۔ عزیزان گرامی، غوث پاک کون؟ آئیے غوث پاک کے والد کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت غوث پاک کے والد گرامی حضرت شیخ ابو موسیٰ صالح جنگی رضی اللہ تعالی عنہ، رمضان کے مہینے میں حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی کے لیے سفر کرنے کی حاجت پیش آئی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ سفر پر نکلے۔ سفر کے درمیان دریائے دجلہ تھا۔ حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی کے لیے جب دریائے دجلہ پار کرنا تھا، حضرت ابو صالح موسیٰ جب دریائے دجلہ پار کرنا چاہا، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی جب دریا کے بیچ پہنچے اور دریا کے کنارے ایک طرف یعنی سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جب اس سیب کو اٹھاتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ روزے سے ہیں، آپ
آپ نے سیب کو اٹھا لیا، لیکن کیا ہوا جب رمضان کا افطار کا وقت آتا ہے، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی نے جب وہ سیب کو اٹھا لیا تھا، آپ کے پاس وہ سیب تھا، جیسے ہی رمضان وقت کا افطاری کا وقت آتا ہے آپ نے اسی سیب سے اپنا روزہ افطار کر لیا، لیکن اللہ والوں کا خیال دیکھیے، اللہ والوں کا رزق دیکھیے، یعنی کھانا کیسا پسند کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ نے جیسے ہی وہ سیب کھایا، آپ کے دل میں خیال آیا نہ جانے یہ سیب کس کے باغ کا ہے، نہ جانے یہ سیب کس کی طرف سے آیا ہے، نہ جانے یہ سیب کس کا ہے، میں نے بغیر اجازت یعنی یہ سیب کو تناول فرما لیا ہے، میں نے اس سیب کو بغیر اجازت کھا لیا ہے، میں نے اس سیب کو بغیر اجازت اپنے حلق کے نیچے اتار لیا ہے، نہ جانے یہ سیب کس کی طرف سے آیا ہے، نہ جانے یہ سیب کس کے باغ کا ہے، میں نے بغیر اجازت کھا لیا ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے، یعنی بغیر اجازت کھانا، یعنی یہ بندے کے لیے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ وہ اس کی جانچ نہ کر لے کہ یہ حرام ہے یا جائز۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی نے جیسے ہی وہ سیب کھایا اور آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ نہ جانے یہ سیب کس طرف سے آیا ہے، آپ نے اس سیب کو تناول فرما لیا اور اس کی معافی تلافی کرانے کے لیے اپنی غلطی معاف کرانے کے لیے وہ سیب کے مالک کے لیے ڈھونڈنے کے لیے نکلے، یعنی یہ سیب کس کا ہے، کس کی طرف سے آیا ہے۔ آپ دریائے دجلہ کے کنارے 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 چلتے جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کافی دور کے بعد ایک باغ نظر آیا اور باغ کی ٹہنیاں یعنی اس کے پودوں کی ٹہنیاں یعنی وہ دریائے دجلہ میں لٹک رہی تھی، دریائے دجلہ کے اوپر اس کی شاخائیں پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی کے لیے یہ اطمینان ہو گیا، یہ انہوں نے تسلیم کر لیا، ان کے دل کو یقین ہو گیا، انہوں نے سچا جان لیا کہ واقعی اس سیب کے درخت کی ٹہنیاں یعنی دریائے دجلہ کے اوپر لٹکی ہوئی ہے، دریائے دجلہ کے اوپر پھیلی ہوئی ہے اور یہ پھلوں سے لگا ہوا ہے، شاید کہ اسی پھل کے باغ اسی باغ کا پھل ہے اور اس باغ کے مالک کو ڈھونڈا جائے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی نے جب اس باغ کے مالک کو بلایا تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی نے جیسے ہی باغ کے مالک کو بلایا اور کیا کہتے ہیں باغ کے مالک سے کہ میں نے آپ کے یہ دریائے دجلہ کے بہتا ہوا سیب میں نے اپنا روزہ افطار کر لیا ہے اور میں اپنی غلطی معافی کرانے کے لیے اپنی معافی تلافی کرانے کے لیے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی جیسے ہی اس باغ کے مالک کے پاس پہنچے، لیکن باغ کا مالک بھی کوئی عجیب و غریب یعنی کوئی ایک ایسا گنہگار بندہ نہ تھا، بلکہ وہ بھی ولی کامل تھے، وہ بھی نیک شخص، وہ بھی نیک آدمی تھے، وہ بھی ایک اللہ والے تھے۔ کون تھے؟ حضرت عبداللہ صومعی۔ حضرت عبداللہ صومعی کے پاس جیسے ہی ابو صالح موسیٰ جنگی دوستی پہنچے تو کیا کہتے ہیں کہ میں نے یعنی دریائے دجلہ کے پاس دریائے دجلہ کے کنارے کنارے آپ کے سیب کا آپ کے درخت کا پھل یعنی آپ کا ایک پھل میں نے تناول فرما لیا ہے، میں آپ اپنی معافی تلافی کرانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ نے جیسے ہی عبداللہ صومعی کے لیے اپنا یہ بیان سنایا، حضرت عبداللہ صومعی ولی کامل ہے اور نیک بزرگ ہے، آپ نے یہ پہچان لیا کوئی یہ ایسا ویسا لڑکا نہیں ہے، یہ کوئی ایرا غیرہ تجارہ نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی نیک اور صالح لڑکا ہے جو ایک سیب کھانے کے باوجود اور اتنی دور سے سفر کرنے پر آمادہ ہے، جو میرے پاس حاضر ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک پھل تناول فرما لیا ہے، ایک سیب تناول فرما لیا ہے، میں اپنی معافی تلافی کرانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی نے جیسے ہی عبداللہ صومعی کے لیے بتایا تھا، حضرت عبداللہ صومعی نے جانچ لیا یہ نیک اور صالح لڑکا ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک شرط رکھی جائے اور جانچ لیا جائے کہ واقعی یہ نیک آدمی یہ نیک شخص ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی نے کہا اے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی میں اپنی ایک شرط کے بعد آپ کی معافی تلافی کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ صومعی کا جب یہ بیان حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی نے سنا، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی کہتے ہیں اے حضرت عبداللہ صومعی اپنی شرط بتا دیجیے اور میں اپنی شرط پر یعنی آمادہ ہونے کے لیے تیار ہوں، مستر ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ صومعی نے اپنے باغ کے مالک اور حضرت عبداللہ صومعی کہتے ہیں کہ 10 سال تک میرے باغ کی خدمت کرنی ہوگی، میرے باغ کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ حضرت عبداللہ صومعی نے جیسے ہی حضرت ابو صالح موسیٰ کے لیے یہ بیان سنایا، حضرت عبداللہ صومعی کا یہ بیان حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی نے سنا اور فوراً باغ کے مالک کا یہ بیان سن کر باغ کے مالک کی یعنی
मालिक के बाप की देखभाल में मशगूल हो गए। हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी कौन? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदना से गुलाम, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करने वाले जो हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी। लेकिन आज हम क्या कि यानी खाने पीने की चीजें हम ये पर नहीं देखते ये आई कहां से है, किसकी कमाई की है, ये सूद की कमाई की तो नहीं है, कहीं हराम कमाई की तो नहीं है, हमें सिर्फ खाने से मतलब है। लेकिन हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोषी के पास आप अपनी बातों पर गौर करें और हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी की सीरत को पढ़ें और उनकी तरीक़त पर अमल करें। हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी ने जैसे ही वो बाग के मालिक का हजरत अब्दुल्ला सौमाई का ये बयान सुना और बाग की खिदमत पर मशगूल हो गए, बाग की देखभाल में मशगूल हो गए। जैसे ही 10 साल पूरे हुए हजरत अब्दुल्ला सौमाई के पास हाजिर हुए। हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला सौमाई 10 साल पूरे हो चुके हैं, अब मैं आपसे अपने गुनाह की इजाजत, अपने गुनाह की माफी तलाफी कराना चाहता हूँ, क्या आपने मुझे अपने मेरे गुनाह से माफ कर दिया? हजरत अब्दुल्ला सौमाई कहते हैं नहीं, अभी एक शर्त और है। हजरत शेख अबू सालेह मूसा कहते हैं ये तो बड़ा तगड़ा मामला है, ये बड़ा सख्त मामला है कि एक तो 10 साल की मैंने एक शर्त को पूरा कर दिया, मैंने 10 साल की सजा काटने के बाद भी हजरत अब्दुल्ला सौमाई कहते हैं कि एक शर्त और है, न जाने ये शर्त कितनी तवील होगी, न जाने ये शर्त कितनी लंबी होगी, न जाने ये शर्त कितनी दराज होगी, लेकिन अल्लाह वाले तो ये होते हैं कि माफी तलाफी होनी चाहिए, चाहे दुनिया में रहकर सारी जिंदगी यूं ही क्यों ना गुजर जाए। हजरत शेख अबू सालेह मूसा कहते हैं हजरत अब्दुल्ला सौमाई वो दूसरी शर्त क्या है? हजरत अब्दुल्ला सौमाई कहते हैं कि मेरी एक लड़की है, उससे आपको निकाह करना है। क्या करना है? उससे आपको निकाह करना है। हजरत अब्दुल्ला सौमाई ने जब ये बयान सुनाया, हजरत शेख अबू सालेह मूसा कहते हैं कि ये तो माफी तलाफी कराने के लिए आया था, लेकिन यहाँ निकाह का मैटर है, निकाह का मामला है, ये निकाह का मामला किस लिए आया? मैं तो अपनी माफी तलाफी कराने के लिए आया हूँ। लेकिन हजरत शेख अबू सालेह मूसा कहते हैं और हजरत अब्दुल्ला सौमाई ने ये 5 शर्तें और रख दी कि एक शर्त तो ये कि मेरी लड़की से निकाह करना है और उसके अंदर 5 ऐब हैं। हजरत शेख अबू सालेह मूसा कहते हैं कि जिंदगी का मामला है और 5 ऐब भी बता रहे हैं। तो नंबर 1 पहला ऐब ये कि वो ज़बान से गूंगी है, और दूसरा ऐब वो कि आंखों से अंधी है, और तीसरा ऐब वो कि कानों से बहरी है, और चौथा ऐब वो कि हाथों से लज्जी है, और 5वां ऐब वो कि पैरों से लंगड़ी है। हजरत शेख अबू सालेह मूसा जब इस बात को सुनते हैं, लेकिन अगर आज का नौजवान होता तो कूद कर खड़ा होकर कहता कि ऐसी लड़की से मुझे निकाह करने का कोई मजा नहीं, मैं ऐसी लड़की का निकाह करने से मुझे क्या फायदा होगा। लेकिन अल्लाह वालों पर कुर्बान जाइए। हजरत शेख अबू सालेह मूसा कहते हैं कि ये अपने दिल में ठान लिया ये जिंदगी फानी है, ये दुनिया फानी है, ये जिंदगी 4 दिन की है, लेकिन अगर माफी तलाफी ना हुई, मैंने 10 साल की सजा काटने के बाद, मैंने 10 साल बाद की देखभाल करने के बाद अगर मेरी गुनाहों की माफी तलाफी ना हुई, तो कल क़यामत के दिन अब्दुल्ला सौमाई मेरा गिरबान पकड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहीं मुझे पेश न कर दे। लेकिन अल्लाह वाले तो कल क़यामत के दिन से शर्मिंदा होने के बावजूद कहीं मुझे कल क़यामत के दिन शर्मिंदा ना होना पड़े। हजरत अब्दुल्ला सौमाई की लड़की से निकाह करने पर हजरत शेख अबू सालेह मूसा तैयार हो जाते हैं, आमादा हो जाते हैं, इस बात को तस्लीम कर लेते हैं, इस बात को मान लेते हैं। हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी कहते हैं हजरत अब्दुल्ला सौमाई मैं इस बात पर आमादा हूँ, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, आपने अपनी लड़की हजरत अब्दुल्ला सौमाई ने हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी के साथ निकाह कर दिया। और निकाह की पहली रात हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी जैसे ही अपने रूम के अंदर, जैसे ही अपने हुजरे के अंदर, जैसे ही अपने कमरे के अंदर गए, और क्या देखते हैं कि हजरत अब्दुल्ला सौमाई ने बताया था कि जो लड़की है कि आंखों से अंधी है, गूंगी है, बहरी है, लज्जी है, यानी लंगड़ी है, लेकिन ये तो सही सालिम लड़की है।
حضرت عبداللہ صحابی کی لڑکی ہے حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور فوراً واپس ہو جاتے ہیں، فوراً ریٹرن ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عبداللہ صحابی نے جیسی لڑکی بتائی تھی کہ آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، یعنی کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے رجی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، لیکن یہ تو صحیح و سالم لڑکی ہے، یہ تو اچھی خاصی حسین و جمیل لڑکی ہے، یہ تو خوبصورت لڑکی ہے۔ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی جیسے ہی حضرت عبداللہ صحابی کے پاس جاتے ہیں اور حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی کہتے ہیں حضرت عبداللہ صحابی سے، حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی کہتے ہیں کہ آپ نے جو لڑکی بتائی تھی کہ وہ ہاتھوں سے رجی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، کانوں سے بہری ہے، یعنی ہاتھوں سے رجی ہے، یعنی زبان سے گونگی ہے، اندھی ہے، لیکن وہ تو صحیح و سالم ہے۔ حضرت عبداللہ صحابی کہتے ہیں وہی لڑکی ہے، لیکن آپ نہیں سمجھے تھے، کیونکہ میں نے جب بتایا تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، لیکن اللہ والے یہ ہوتے ہیں یعنی صبر کا پھل میٹھا ہوا کرتا ہے۔ لیکن اگر آج کا نوجوان ہوتا تو کود کر کھڑا ہوتا اور کہتا کہ مجھے ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی ہے، مجھے ایسی لڑکی سے نکاح نہیں کرنا ہے، لیکن حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ پر قربان جائیے کیا ملتا ہے، انہیں تحفہ کیا ملتا ہے کہ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی نے لڑکی ایسی نکاح میں لائے کہ جو آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے رجی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، لیکن نہیں حضرت عبداللہ صحابی کا مطلب یہ تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، یعنی میری لڑکی کی نظر آج تک کسی غیر محرم پر نہیں پڑی ہے، میری لڑکی کی آنکھوں نے کوئی ایسا بدفعل نہیں کیا، کوئی میری لڑکی نے ایسا کوئی بدفعل یعنی بری چیزوں پر نظر نہیں پڑی ہے جس کی وجہ سے وہ اندھی ہے، یعنی زبان سے گونگی ہے، یعنی آج تک میری لڑکی نے اپنی زبان سے کوئی بد کلامی نہیں کی ہے، اس وجہ سے میں نے اسے گونگی بولا تھا۔ اور میری لڑکی یعنی آنکھوں سے بہری ہے، یعنی آج تک میری لڑکی نے کوئی بری باتیں اپنے کانوں سے نہیں سنی ہے، اس وجہ سے میری لڑکی کانوں سے بہری ہے۔ اور میں نے چوتھا عیب یہ بتایا تھا کہ وہ ہاتھوں سے لنجی ہے، یعنی آج تک میری لڑکی نے یعنی بدفعلی یعنی بری چیزوں پر ہاتھ نہیں لگایا ہے، چاہے وہ شراب کی شکل میں ہو، چاہے وہ تاسوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ جوا کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، یعنی آج تک میری لڑکی نے کوئی برے کاموں پر کوئی بری چیزوں پر ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ اس وجہ سے میری لڑکی کا چوتھا عیب یہ ہے، میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ میری لڑکی لنجی ہے اور ہاتھوں سے لنگڑی ہے، اس وجہ سے بتایا تھا کہ آج تک میری لڑکی یعنی گھر سے باہر یعنی ایسی جگہ نہیں گئی ہے جہاں پر لہو لہو ہوا کرتے ہیں، یعنی ایسی میری لڑکی گھر سے باہر بغیر اجازت نہیں نکلی ہے، اس وجہ سے میں نے بتایا تھا کہ میری لڑکی لنگڑی ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ صحابی اس بات کو بتاتے ہیں اور حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی کہتے ہیں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہوا تھا، لیکن اللہ والوں پر قربان جائیے، اللہ والے تو زندگی کو قربان کر دیتے ہیں، چاہے وہ لڑکی لنچی کیوں نہ ہو، لنگڑی کیوں نہ ہو، بہری کیوں نہ ہو، اندھی کیوں نہ ہو، یعنی بھوکی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ والے تو اس پر بھی قربان اپنی جان کو کر دیتے ہیں، لیکن صرف اور صرف گناہ سے بچنے کے لیے۔ لیکن آج ہم گناہ سے نہ بچنے کے لیے اور گناہ سے بچ بھی سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو ہم چھوڑنے پر آمادہ ہیں، اس چیز کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ کیا آج کوئی اپنے گناہ کی معافی اور تلافی 10 سال کی سزا کاٹنے پر آمادہ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسی لڑکی سے نکاح کرنے پر آمادہ ہو سکتا ہے جو آنکھوں سے اندھی ہو، زبان سے گونگی ہو، کانوں سے بہری ہو، ہاتھوں سے رنجی ہو اور پیروں سے لنگڑی ہو؟ لیکن عزیزان گرامی، یہ صرف اور صرف اولیاء کی جماعت ہوا کرتی ہے، یہ صرف اور صرف انبیاء کی جماعت ہوا کرتی ہے، یہ صرف اور صرف صالحین کی جماعت ہوا کرتی ہے، یہ صرف اور صرف صدیقین کی جماعت ہوا کرتی ہے، اور یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والوں کی جماعت ہوا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں بھی وہ سیرت طیبہ، سیرت غوث پاک، سیرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی، سیرت اولیاء کرام، سیرت انبیاء کرام اور سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو پنجگانہ نماز بجماعت پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے کہنے میں یا آپ کے
سننے میں کسی طرح کی غلطی یا خامی ہو گئی، مولا اپنی رحمت سے معاف فرما اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔